الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دورہ صرف و نحو کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ نصاب الصرف میں سبق نمبر 22 تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج سبق نمبر 23 سے شروع کرنا ہے۔ مصدر کی تعریف بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ اسم جس سے دوسرے کلمات بنے اور وہ خود کسی سے نہ بنا ہوا ہو اسے مصدر کہتے ہیں۔ جیسے ضربن کا معنی ہوتا ہے مارنا۔ مصدر کی دو قسمیں ہیں، مصدر قیاسی اور مصدر سماعی۔ قیاسی مصدر وہ مصادر جن کا کوئی خاص وزن مقرر ہو، جیسے اکرام، ترجمۃ۔ ترجمہ جو ہے یہ دہراجہ کے وزن پر ہے اور اکرام باب افعال ہے۔ تنبیہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں ثلاثی مجرد کے علاوہ تمام مصادر قیاسی ہوتے ہیں، یعنی ثلاثی مجرد کے جو مصادر ہیں وہ سماعی ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی مصادر ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے قیاسی ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے مصادر ہیں مزید فی کے اندر بھی جو سماعی ہیں، جیسے قاتل یقاتل مقاتلۃ کا ایک مقاتلۃ بھی مصدر آتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک قتال بھی مصدر آتا ہے۔ تو قتال اور مقاتلہ دونوں آتے ہیں، لیکن مقاتلہ قیاسی ہے اور قتال فعال کے وزن پر جو ہے یہ غیر قیاسی ہے۔ سماعی کے بارے میں بیان کرنے کہتے ہیں وہ مصدر جن کا کوئی خاص وزن مقرر نہ ہو، جیسے منقبۃ، مملکۃ، تو یہ سارے جو ہیں یہ سماعی ہوتے ہیں۔ مجرد ثلاثی مجرد کے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے سماعی ہیں۔ اس کے بعد بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں ثلاثی مجرد افعال کے لیے اگرچہ کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں ہے کہ اس فعل کا مصدر اسی وزن پر آتا ہے، البتہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جس فعل میں بیماری کا معنی پایا جاتا ہے اس کا مصدر فعال کے وزن پر آتا ہے، جیسے زکام، ٹھیک ہے۔ اور جو یعنی جس میں الفاظ میں بیماری کا معنی پایا جاتا ہے تو فعال کے وزن پر اس کا مصدر آتا ہے۔ اب یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، اکثری طور پر ایسا ہوتا ہے، اور یہ نہیں ہوتا کہ جہاں پہ آپ دیکھیں کوئی بیماری کا معنی پایا جاتا ہے اور یہ نہیں آ رہا تو اس کو آپ کہیں کہ یہ اس وزن پہ کیسے آ گیا۔ جزام فعال کے وزن پر آتا ہے، زکام فعال کے وزن پر آتا ہے، اور جو ہے ہما اس وزن پر نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ چیزیں اس وزن پر آتی ہیں، کچھ نہیں آتی ہیں۔ سکم اس وزن پر نہیں آتا۔ جس فعل میں نقل و حرکت کا معنی پایا جائے اس کا مصدر فعیل کے وزن پر آتا ہے، جیسے زمیل۔ زمیل اونٹ کا نرم چال چلنا، یعنی آہستہ آہستہ چلنا جو ہے یہ زمیل کے معنی میں آتا ہے۔ اسی طرح سے سفیر، یہ بھی چلنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، سفر سے ہے۔ ایک سفر سے سفیر جو ہے وہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے جو مختلف ممالک میں سفیر ہوتے ہیں، اور ایک مصدر بھی استعمال ہوتا ہے۔ ثلاثی مجرد فعلۃ کا وزن مرۃ، یعنی کسی فعل کا ایک مرتبہ واقع ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس مصدر کو جو ہے وہ اسم مرہ بھی کہتے ہیں۔ اسم مرہ اور اسم نوعی دو اسماء ہیں۔ اسم مرہ فعلۃ کے وزن پر اور اسم نوعی جو ہے وہ فعلۃ کے وزن پر آتا ہے۔ جس وزن پر مفعول مطلق کے آپ نے مصادر دیکھے ہوں گے وہ آتے ہیں، جیسے جلست جلست القاری، میں قاری کے بیٹھنے کی طرح بیٹھا۔ تو یہاں پر جلست جلست القاری جو ہے اس میں جلسہ جلس یجلس سے مصدر بنایا ہے انہوں نے، اور یہ اس وزن پر نوعیت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے کہ میرے بیٹھنے کی نوعیت جو ہے وہ قاری کے بیٹھنے کی طرح ہے۔ لیکن جلست جلست القاری، جلست جلستن میں ایک مرتبہ بیٹھا، ضربت ضربتن میں نے ایک ضرب ماری، ٹھیک ہے۔ اکلت اکلتن میں نے ایک مرتبہ کھایا۔ تو یہ مرتبہ کے لیے تعداد بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو کہتے ہیں ثلاثی مجرد سے فعلۃ کا وزن کسی فعل کا ایک مرتبہ واقع ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے جلستن ایک مرتبہ بیٹھنا، اور فعلۃ کا وزن نوع، یعنی کسی فعل کی خاص قسم بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے قسمت، کوئی خاص قسم کی تقسیم۔ اب دیکھیں فعلۃ اور فعلۃ یہ دو مصادر تو استعمال کر دیے ہیں انہوں نے،
تو اس کے لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو فعلتن ہے اس کو اس میں مری، اور جو فعلتن ہے اس کو اس میں نوئی بھی کہتے ہیں۔ تو کسی مقام پر کوئی بندہ بیان کرتا ہے اس میں مری یا اس میں نوئی، یا کسی جگہ پہ آپ لکھا ہوا دیکھتے ہیں تو اس میں ٹینشن نہیں لینی کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے، وہ یہی جو مفعول مطلق ہوتے ہیں، تو مفعول مطلق کے اندر جو مصدر ہوتا ہے اس کے لیے جو خاص وزن استعمال کیا جاتا ہے اس وزن کو یعنی مرتبہ کے لیے بیان کیا جائے کہ کتنی مرتبہ فعل واقع ہوا تو اس کو اس میں مری کہیں گے، اور وہ وزن جس کے ذریعے سے کسی فعل کی نوعیت کو بیان کیا جائے تو اس کو اس میں مصدر نوعی کہیں گے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ فعلتن کا وزن مقدار بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے لقمتن، ٹھیک ہے۔ اب لقمتن جو ہے یہ کھانے کی تھوڑی سی مقدار کو کہتے ہیں، کھانا کافی سارا ہوتا ہے اس میں سے ایک لقمہ تو وہ تھوڑی سی مقدار ہوتی ہے، اس کو لقمہ کہتے ہیں، جو بندہ ایک مرتبہ اپنے منہ میں ڈال کے کھا سکتا ہے اس کو لقمہ کہتے ہیں۔ یہ ہو گیا جی مصدر۔ ایک ہے مصدر میمی۔ مصدر میمی اور مصدر کے اندر کافی طلباء کو ٹینشن رہتی ہے کہ مصدر میمی کیا چیز ہوتی ہے، تو مصدر میمی کے بارے میں آج آپ کو بتائیں گے۔ مصدر میمی جو ہوتا ہے اس کو آپ یوں ہی سمجھ لیجئے کہ یہ اس میں ظرف مصدر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب باب مفعلہ کے علاوہ جس مصدر کے شروع میں میم زائدہ ہو اسے مصدر میمی کہتے ہیں، جیسے منطق، ناطق ینطق، نطقن بھی اس کا آتا ہے اور منطقن بھی آتا ہے، بولنا، گفتگو کرنا۔ اس کے 3 اوزان ہوتے ہیں۔ ثلاثی مجرد صحیح افعال کا مصدر میمی مفعل کے وزن پر۔ اچھا یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ثلاثی مجرد کے افعال ہیں، اب ثلاثی مجرد میں مفعل اور مفعیل دونوں وزنوں پر اس میں ظرف آتا ہے، لیکن مصدر کا جو وزن ہے وہ مفعل کے وزن پر آتا ہے، مفعیل کے وزن پر نہیں آتا۔ مثال واوی کا مصدر میمی مفعیل کے وزن پر موضع، اور غیر ثلاثی افعال کا مصدر میمی اس میں مفعول کے وزن پر آتا ہے، جیسے مکرم، اس میں مفعول کے وزن پر تمام کے تمام آتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ مثال واوی جو ہے اس کا مصدر میمی مفعیل کے وزن پر آتا ہے، جیسے موضع رکھنے کی جگہ، موضع رکھنا، دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، لیکن موضع رکھنے کی جگہ پر، رکھنے کی جگہ کے لیے زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، رکھنے کے معنی میں استعمال میں نے نہیں دیکھا، چلیں ممکن ہے استعمال ہوتا ہو، کبھی توجہ نہ گئی ہو۔ تنبیہ بیان کرتے ہیں کبھی مصدر میمی کے آخر میں تا مضمومہ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، جیسے محبت۔ اب محبت، محبت کرنا، یہ جو ہے یہ ہے تو مصدر میمی، لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا تا کا اضافہ کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مصادر کے جو ہیں وہ اوزان کافی سارے دیے ہوئے ہیں، یہ تو بہت سارے ہیں، 32 کے قریب میرے خیال میں اوزان جو ہے وہ مراحل الارواح کے اندر بھی موجود ہیں، تو ان اوزانوں کو ہم یاد کر لیں تو اس سے آپ کو یہ یاد رہے گا کہ مصدر کے یہ اوزان ہیں۔ اور میں نے آپ کو جب ہم نے شروع کیا تھا تو اس وقت حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے اعتبار سے جب بات ہوئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ ہم جو بھی ہمارے پاس وزن آئے گا، صیغہ آئے گا، اس کو ہم وزن پر چڑھا کے دیکھیں گے، فا عین لام کے مقابلے میں جو حروف آئیں گے تو اس کو کہیں گے کہ یہ اصلیہ ہیں، جو ان کے علاوہ ہوں گے ان کو ہم کہیں گے کہ یہ زائدہ ہیں۔ تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ ہم وزن کا کیسے پتہ کریں گے کہ اس کا یہ وزن ہے، تو اس کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آگے جو بھی پڑھنا آپ نے سارا کا سارا اوزان کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تو ابھی اگر ہم بات کریں تو آپ نے ماضی کے اوزان، مضارع کے اوزان، امر کے اوزان، نہی کے اوزان، پھر فعل تعجب کے اوزان، پھر اس میں تفضیل کے، اس میں تفضیل کے، مصدر کے، پھر اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں مبالغہ، اس میں اعلیٰ، اس میں ظرف، سب کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، اتنے سارے اوزان کو آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی ان میں تعلیلات واقع نہیں ہوئی ہیں، جب تعلیلات واقع ہوں گی تو ان میں مزید تبدیلیاں واقع ہوں گی۔ تو اب ہم وزن کیسے پہچانیں گے؟ یہاں تو وزن پہچاننے کے لیے آپ کو کوئی بھی صیغہ نظر آتا ہے تو اس کو آپ جو آپ کو اوزان یاد کر لیے ہیں ابھی آپ نے، ان میں سے کسی پر چڑھا کے دیکھیں گے کہ اس وزن میں پہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ جس وزن پہ آ رہا ہوگا اس کے مطابق اس کے حروف اصلیہ کو آپ جانچ لیں گے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کلمے کے وزن کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں یہ تو اس وزن پر بھی بنتا ہے، اس وزن پر بھی بن سکتا ہے، حروف اصلیہ کا اعتبار کر لینا کہ حروف اصلیہ آپ کو بتا دیا گیا تھا، سازدمون یہاں مجموعہ ہے حروف اصلیہ کا اور حروف زائدہ کا، اور حروف زائدہ کو چیک کر لینا کہ اس میں سے کون کون سے حروف زائدہ آپ کو لگ رہے ہیں۔ تو جو حروف زائدہ لگ رہے ہیں اس کے اعتبار سے وزن ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو زیادہ آسانی ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے جب وزن نکالا، وزن نکالنے کے بعد آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ وزن جو ہے یہ تو دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ ادھر بھی استعمال ہوتا ہے ادھر بھی استعمال ہوتا ہے، تو پھر آپ اس میں دونوں کے اعتبار سے اس کا معنی دیکھ لیں۔ معنی دیکھنے کے بعد آپ کلام کو دیکھیں جس کلام سے آپ اس لفظ کو اٹھا کے لائے ہیں، اور اس کے مطابق جا کے اس کے کلام کے اندر دیکھیں کہ اس کا سیاق و سباق کیا تقاضا کرتا ہے۔
اور اگر ویسے ہی آپ کے پاس لفظ مفرد آ گیا، کسی نے پوچھا، تو اس کو دونوں احتمال بتا دیں کہ اس میں یہ بھی صیغہ ہو سکتا ہے اور یہ بھی صیغہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے چند دن پہلے پڑھاتے ہوئے ایک مثال دی تھی، داربن۔ داربن جو مثال ہے، اس کو آپ اگر دیکھیں تو اگر لکھا ہوا ہو تو دارب جو صیغہ لکھا ہوا ہوگا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ کون سا صیغہ ہے، اس پہ حرکات نہیں لگی ہوئی، تو اس کے بارے میں آپ دیکھیں تو وہ داربن بھی بن سکتا ہے، اس میں فاعل کا صیغہ، اور باب مفعلہ سے دارب بھی بن سکتا ہے، اس میں امر فعل امر، اور اسی طرح سے داربو دارابا، یہ واحد مذکر کا فعل ماضی جو ہے وہ باب مفعلہ سے وہ بھی بن سکتا ہے۔ تو دیکھیں ایک صیغہ ہے، اس کے اندر 3 احتمال ہیں، کچھ بھی بن سکتا ہے جب ہمارے پاس اس پہ حرکات و سکنات نہیں ہوتی۔ اب جب حرکات و سکنات نہیں ہیں تو ہم ان احتمالات کو لیں گے اور وہاں پر دیکھ لیں گے کہ کیا یہ بن رہا ہے، ہمارا کلام جو ہے سیاق کلام یا وہ ہمیں بتائے گا کہ یہاں پر یہ کیا بن رہا ہے، اور اس کے مطابق ہم فیصلہ کر لیں۔ اور اسی طرح سے جب تعلیل والے صیغے آتے ہیں تو ان کے اندر بھی یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ فلاں قاعدہ لگنے کی وجہ سے ممکن ہے یہ واؤ تھی جو الف سے بدل گئی ہے، ممکن ہے یہ یا تھی جو الف سے بدل گئی ہے، ممکن ہے یہ واؤ تھی اصل میں اب یا سے بدلی ہوئی ہے، ممکن ہے یہ یا تھی اب یہ واؤ سے بدلی ہوئی ہے، تو اس میں بڑی ٹینشن ہوتی ہے۔ تو اس وقت بھی آپ لغت کی کتاب کو نکال کے دیکھیں، اس کے اندر واؤ والا بھی دیکھ لیں اور یا والا بھی دیکھ لیں، اس کے بعد آپ دونوں کے ترجمے کو دیکھ کر فیصلہ کر لیں کہ یہ کس سے بنتا ہے۔ اور اگر کسی سے دونوں سے بن رہا ہو تو آپ جس سے مرضی لے لیں، آپ کی مرضی ہے۔ جیسے نبی جن کو دیکھ لیجئے نا آپ، اب نبی جن جو ہے اس کے اندر یہ نبی ان بھی ہو سکتا ہے اور نبی ون بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، نابا ان اور نابا ون دونوں سے بن سکتا ہے۔ اب نابا ان سے اگر ہم معنی مراد لیتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے بلند، اور نابا ان جو ہے اس سے ہم معنی مراد لیتے ہیں تو اس سے معنی بنتا ہے خبر دینے والا۔ اب نبی جو ہوتا ہے وہ کیونکہ نبیوں کے لیے جو اس کی جو ہے وہ اپنا استعمال ہوتے ہیں الفاظ کہ نبی خبر دیتا ہے، نبی قرآن لے کے آتا ہے، نبی یہ کرتا ہے، نبی وہ کرتا ہے، تو اس معنی کے اعتبار سے نبی کو ہم نبا ان سے بھی لے سکتے ہیں، اور اسی طرح سے نبی جو ہے وہ نبا ان سے بھی بن سکتا ہے۔ تو پھر اس صورت کے اندر آپ اس کو بلند مرتبہ، ظاہری بات ہے نبی کا جو ہے وہ اس کی امتی جو ہے ان سے سب سے بلند مرتبہ ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اس کو نبا ان سے بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن علامہ احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس پہ تحقیق کی ہے کہ یہ نبا ان سے ہے یا نبا ان سے ہے، اور انہوں نے نبا ان جو ہے اس کو ترجیح دی ہے، حمزے والے کو خبر دینے والے معنی کو ترجیح دی ہے۔ مقالات کاظمی کے اندر ایک مقالہ موجود ہے اسی بات پر کہ اس کا مشتق منہ کیا ہے، یعنی یہ کس سے مشتق ہوا ہے، نبا ان سے یا نبا ان سے۔ اب دیکھیں نا کہ یہ ایک صیغہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے قواعد مل جائے جن کے ذریعے سے بس ہمارے سامنے جو بھی صیغہ ہے ہم کھڑکا کے رکھ دیں کہ یہ فلاں صیغہ ہے، بس کنفرم۔ ایک صیغے کے تحقیق کے لیے ایک اتنا بڑا عالم ایک مقالہ لکھ رہا ہے کہ یہ اصل میں صیغہ کیا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صیغے پہچاننا جو ہے یہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اکثر صیغے جو ہوتے ہیں ان کے اندر کسی قسم کا اختلاف نہیں ہوتا، اور کبھی ہم نے جو صیغہ بتایا ہے وہ اس صیغے کا احتمال رکھتا ہو اور کلام کے اندر جس طرح سے استعمال ہوا ہے اس کے اعتبار سے اس میں کچھ مطلب بنتا ہو، تو اس صورت کے اندر آپ اس کو صیغے کو اختیار کر سکتے ہیں۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، قرآن پاک کے اندر اگر صیغے ہم بیان موجود ہوتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں اس کو کہ قرآن پاک جو ہے اس کے اندر وہ تفسیر کے اندر اس کو کون سے صیغے سے لکھا ہے، یعنی اس کے حروف اصلیہ کون سے مانے گئے ہیں، یہ اصل میں کیا تھا اور یہ اس طرح سے کیسے بنا ہے۔ تفاسیر بہت ساری اس موضوع پر موجود ہیں جس کے اندر سے آپ کو اصل اس کی معلوم ہو سکتی ہے۔ اور پہلے تو حرکات اور زبریں زیریں اور نقطے دونوں ہی نہیں ہوتے تھے، تو اس وقت تو اور زیادہ ٹینشن ہوتی تھی، عرب کو نہیں ہوتی تھی، ہم لوگوں کو یعنی عجم کو ٹینشن ہوتی ہے، کیونکہ عرب جو ہیں ان کے لیے تو وہ اپنی زبان ہے، ان کے لیے اس بات کی ٹینشن، آج کل کے عرب کی بات نہیں کر رہا، پہلے عرب کی بات کر رہا ہوں، تو ان کے لیے تو ان کی اپنی زبان تھی، ان کو اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے اردو لکھی ہوتی ہے، اس کے اوپر ہمارے پاس زبر زیر نہیں لگی ہوتی، اس کے باوجود ہم بالکل ٹھیک ٹھاک اردو پڑھتے ہیں۔ عرب جو ہیں ان کے عربی زبان کے اوپر زبر زیر پیش نہیں لگے ہوتے، لیکن اس کے بہت سارے قواعد بنائے گئے ہیں جس سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ اس پہ زبر آئے گی، زیر آئے گی، پیش آئے گی۔ لیکن ہمارے تو قواعد بھی کوئی نہیں ایسے کہ جن کے ذریعے سے تلفظ، اردو تلفظ کے اعتبار سے ہمارے پاس قواعد نہیں ہیں جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل سکے کہ اردو جو ہے وہ کیا چیز ہے، یعنی یہ لفظ جو ہے اس کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے۔ ہمارے سے کوئی پوچھ لیتا ہے کہ جی لکھا ہوا ہے باز، آپ نے اس کو باز کیوں پڑھا، آپ نے بیز یا بوز کیوں نہیں پڑھا، تو آپ کیا کہیں گے، ہم نے ایسے ہی سنا ہے، یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم نے ایسے ہی سنا ہے۔
تو جیسے ہم اردو پڑھتے ہیں تو ہمارے سے غلطی نہیں ہوتی، ہم درست پڑھ لیتے ہیں، اور اگر کہیں غلطی ہو جائے تو ہمیں پڑھا لکھا بندہ بتا دیتا ہے نہیں جی اس کا تلفظ یوں ہے، کتاب کے اندر ایسے لکھا ہوا ہے، اس کے پاس بھی کوئی قاعدہ نہیں ہوتا، وہ بھی ہمیں لغت کی طرف حوالہ دے گا کہ لغت کی کتاب کے اندر اس کا تلفظ ایسے لکھا ہوا ہے۔ اب لغت کی کتاب سے تلفظ اس نے بتایا ہے، اس کے مطابق ہم بولنا شروع کر دیں، آئندہ ہم اسی طرح بولنا شروع کر دیں گے تو ہمارا جو ہے وہ ذہن میں وہی قاعدہ بیٹھ جائے گا، اس طریقہ اس کا وہ تلفظ جو ہے وہ خاص وہ اس کا بیٹھ جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو وزن ہوتا ہے اس کو پہچاننے کے لیے ہمیں ایک تو اوزان کو یاد رکھنا چاہیے، ہر قسم کا وزن ہمیں معلوم ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی وزن معلوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں قاعدہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چیز کس سے بنتی ہے، کیسے بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اس میں فاعل ہے تو وہ مضارع سے بنتا ہے، تو کیسے بنتا ہے، اس میں کیا کیا اضافہ کیا جاتا ہے، حرکات و سکنات میں کیا تبدیلی کی جاتی ہے، اس میں مفعول بنتا ہے تو کیسے بنتا ہے۔ جو سماعی ہیں تو ان کے اکثری اوزان کون کون سے ہیں، کتابوں کے اندر میرے پاس نصاب الصرف سامنے رکھی ہوئی ہے، نصاب الصرف میں کون کون سے اوزان صفت مشبہ کے دیے ہوئے ہیں، اور صرفی کتابیں میرے پاس، چلے میں عربی پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو اردو کے اندر جو کتابیں موجود ہیں ان کے اندر کون کون سے اوزان اور موجود ہیں جو اس کتاب میں نہیں ہیں۔ تو یہ کھوج کرنے سے، ایک عرصہ محنت کرنے سے آپ کو یہ چیزیں حاصل ہوں گی۔ بیک وقت ایسا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا کہ آپ کو بتا دیا جائے جی یہ کتاب ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک آپ پڑھ لیں تو تمام کے تمام آپ کو قواعد آ جائیں گے۔ ایسی کوئی بھی کسی علم پہ کتاب نہیں ہوتی، ہر علم کی کوئی نہ کوئی ایسی جزیات ہوتی ہیں جو کسی کتاب سے خارج ہوتی ہیں، آپ کو ان جزیات کو ڈھونڈنے کے لیے دوسری کتاب کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی جامع و مانع کتاب نہیں ہوتی سوائے قرآن پاک کے۔ گردان کی تعریف بیان کر رہے ہیں سبق نمبر 24 کے اندر، کہتے ہیں اسم یا فعل کے کسی صیغے کو مختلف صیغوں کی طرف پھیرنا اسے عربی میں صرف یا تصریف کہتے ہیں، اور فارسی کے اندر اس کو گردان کہتے ہیں۔ یہ گردان کا لفظ فارسی کا ہے، اس کا معنی بھی پھیرنا ہی ہوتا ہے، اور عربی زبان میں اس کو صرف اور تصریف دونوں کہتے ہیں، تصریف کا لفظ بھی کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے علم صرف کو علم صرف اور علم تصریف دونوں کہتے ہیں، اور تصریف کے نام سے بھی اس کی کتابیں موجود ہیں۔ اس کے بعد صرف جو ہوتی ہے اس کی کہتے ہیں کہ دو قسمیں ہیں، یعنی تصریف کی دو قسمیں ہیں، گردان کی دو قسمیں ہیں، صرف صغیر اور صرف کبیر۔ صرف صغیر جو ہوتی ہے یہ چھوٹی ہوتی ہے اور صرف کبیر بڑی ہوتی ہے۔ اب ہمارے ہاں اصل میں شکل میں دیکھنے کے اعتبار سے صرف کبیر ہمیں چھوٹی لگتی ہے اور صرف صغیر بڑی لگتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ صرف صغیر اس کو کہہ دیا اور صرف کبیر اس کو کہہ دیا، حالانکہ وہ صرف صغیر اور یہ صرف کبیر ہونی چاہیے تھی۔ آپ تھوڑا غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنی بھی صرف کبیر پائی جاتی ہیں ان میں سے ہر ایک صرف کبیر کا ایک ایک صیغہ اٹھا کر اس کو صرف صغیر بنا دیا گیا ہے۔ اگر یہی صرف صغیر جو ہے اس کو کھول کے لکھ دیا جائے تو یہ کئی صفحات پر مشتمل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ صرف صغیر ہی ہے جس میں ایک ایک صیغہ اٹھا کے لکھا گیا ہے۔ وہ صرف کبیر مثال کے طور پر ماضی ہے، یہاں پر ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب اور صیغے لکھے ہوئے ہیں۔ تو ضربا صرف اکیلے کو لے لیں ہم تو ضربا سے کتنا لمبے صیغے بنتے ہیں، 14 صیغے بنتے ہیں، ضرب ضربا ضربو ضربت ضربتا ضربنا ضربت ضربتما ضربتم ضربت ضربتما ضربتن ضربت ضربنا، تو یہ پورے 14 صیغے اس کے بنتے ہیں۔ یضربو کے 14 صیغے بن جاتے ہیں، پھر ضربن جو ہے یہ تو مصدر ہے، اس کے بعد اس میں فاعل کے 18 صیغے بن جاتے ہیں، پھر ضربا کے 14، پھر یضربو کے 14، پھر مضروب کے 6۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ بہت سارے صیغے جو ہیں وہ ان میں سے مختصر کر کے ان کے ایک ایک صیغے کو اٹھا کر صرف صغیر بنائی جاتی ہے، اس اعتبار سے اس کو صرف صغیر کہتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ اس کے اندر جو صیغے موجود ہیں وہ صرف کبیر کے اعتبار سے کم ہیں تو اس اعتبار سے آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف کبیر اور وہ صرف صغیر ہونی چاہیے۔ لیکن جنہوں نے اس کو اصطلاحاً صرف صغیر اور صرف کبیر کہا ہے وہ اس وجہ سے کہا ہے کہ صرف کبیر جو ہوتی ہے اس کے اندر ایک ہی اپنا فعل ہے یا اسم ہے، اس کے تمام صیغے موجود ہوتے ہیں، اور صرف صغیر جو ہوتی ہے اس کے اندر ایک ایک صیغہ موجود ہوتا ہے۔ صرف کے اقسام بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس کی دو قسمیں صرف صغیر اور صرف کبیر۔ صرف صغیر کی تعریف بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کسی کلمے کو اس کے پاس صیغوں کی طرف پھیرنا جو ہے وہ صرف صغیر کہلاتا ہے، اور صرف کبیر کسی کلمے کو ان کے تمام صیغوں کی طرف پھیرنا جو ہے وہ صرف کبیر کہلاتا ہے۔ یاسین بھائی تشریف لائے تھے، پتہ نہیں ابھی موجود ہیں یا نہیں، ویلکم یاسین بھائی۔ سبق نمبر 25 بیان کر رہے ہیں، حمزہ کیا بیان ہے، کہتے ہیں کہ ابتداءً حمزہ کی دو قسمیں ہیں، حمزہ اصلیہ اور حمزہ زائدہ۔ حمزہ اصلیہ نام سے ظاہر ہے کہ جو فاعل لام کے مقابلے میں حروف اصلی کے طور پر آئے گا اس کو حمزہ اصلیہ کہیں گے، اور جو فاعل لام کے مقابلے میں نہیں آئے گا اس کے علاوہ آئے گا تو اس کو حمزہ زائدہ کہیں گے۔ پھر جو زائدہ ہے پھر اس کی دو قسمیں ہیں کہ حمزہ زائدہ جو ہے وہ حمزہ وصلی ہوگا یا حمزہ قطعی ہوگا۔ حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی دونوں جو ہوتے ہیں یہ حمزہ زائدہ ہوتے ہیں، حمزہ اصلی نہیں ہوتے۔
اب وصلی اور قطعی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قطعی وہ ہوتا ہے کہ جو کسی صورت میں گرتا نہیں ہے، اور جو حمزہ وصلی ہوتا ہے وہ ایسا اسم یا ایسا فعل کہ جس کے شروع میں ساکن آ جائے۔ اب وہ ساکن جو ہے اس سے ابتدا کرنا جو ہے وہ ناممکن ہوتا ہے، بندہ ساکن سے ابتدا نہیں کر سکتا، پھر اس سے ابتدا کرنے کے لیے ہم شروع کے اندر حمزہ وصلی کو لے کے آتے ہیں۔ وہ حمزہ وصلی اسی وقت تک باقی رہتا ہے جب اس سے پہلے کوئی اور کلمہ نہ آ جائے۔ اس سے پہلے اگر کوئی اور کلمہ آ جائے گا تو اس کے ساتھ ملنے کی وجہ سے اس کی حاجت نہیں رہے گی، تو پھر اس کو گرا دیا جائے گا۔ جب تک نہیں آئے گا اس وقت تک حمزہ وصلی جو ہے وہ باقی رہے گا، لیکن حمزہ قطعی ہر حال میں باقی رہے گا۔ تو کہتے ہیں ابتداءً حمزہ کی دو قسمیں ہیں، حمزہ اصلیہ اور حمزہ زائدہ۔ حمزہ اصلیہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ حمزہ جو میزان کے فا، عین اور یا لام کلمہ کے مقابلے میں آئے، جیسے آخذہ۔ اب آخذہ کے اندر جو حمزہ ہے یہ فعالہ کے وزن پر ہے، تو اس ماضی صیغہ بعد مذکر کا ماضی کا صیغہ ہے، فعالہ کے وزن پر ہے، تو اس کے اندر فا کلمہ میں حمزہ آ رہا ہے، یہ حمزہ فا کے مقابلے میں آ رہا ہے، حرف اصلی ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کو حمزہ اصلیہ کہیں گے۔ اور اسی طرح سے حمزہ زائدہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ حمزہ جو میزان کے فا عین لام یا فا عین یا لام کے کلمہ کے مقابلے میں نہ ہو، وہ ایک لام ہو، دو لام ہو، تین لام ہو، وہ اس کی تفصیل آپ جانتے ہیں۔ تو اکرمہ، اب اکرمہ جو ہے اس میں آپ دیکھیں تو حمزہ زائدہ ہے، کیونکہ افعلہ کے وزن پر ہے، تو فا عین لام کے مقابلے میں کاف را میم آ رہے ہیں، تو حروف اصلیہ اس کے کاف را میم ہے، اور حمزہ جو ہے اس کا زائدہ ہے، تو اس کو ہم حمزہ زائدہ کہیں گے۔ پھر حمزہ زائدہ جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، حمزہ قطعیہ اور حمزہ وصلیہ۔ حمزہ قطعیہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ حمزہ زائدہ جو وصل کلام یعنی کلام کو ملانے کی صورت میں نہ گرے، یعنی کلام کے درمیان میں آنے کی وجہ سے اس کو گرایا نہ جائے، اپنی حالت پر باقی رہے۔ جیسے احمد کا حمزہ ہے، اب احمد کے حمزے کو ہم دیکھیں تو احمد کا حمزہ کسی حالت میں بھی گرتا، اسی طرح اکرمہ پیچھے جو دیا تھا اس کا حمزہ بھی قطعی تھا، وہ کسی حالت میں نہیں گرتا۔ یعنی اکرمہ احمد ہے تو اس کے شروع میں آپ فا احمد لگا لیں، وا احمد لگا لیں، آپ اس کے شروع میں من احمد لگا لیں، یعنی کوئی بھی شروع میں آپ چیز لگا لیں تو یہ حمزہ گرے گا نہیں، لیکن اگر حمزہ وصلی ہوتا تو وہ گر جاتا۔ فائدہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں درج ذیل اسماء میں حمزہ قطعیہ ہوتا ہے، یعنی کچھ مقامات ایسے بیان کر رہے ہیں جن کے اندر حمزہ قطعیہ پایا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل آپ کو نصاب التجوید کتاب مرکز کی ہوتی تھی، اس کے اندر بھی آپ آخر میں دیکھیں تو حمزہ وصلی اور قطعی کے حوالے سے بحث موجود ہے، وہاں پر آپ کو مل سکتی ہے۔ اس میں تفصیل کا حمزہ جو ہے یہ قطعی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آلام، جتنے بھی آلام ہوتے ہیں، علم کی جمع ہے، آلام جو ہیں ان کے حمزے جو ہوتے ہیں وہ قطعی ہوتے ہیں۔ جمع کا حمزہ جو ہے یہ قطعی ہوتا ہے، اور جو ہے باب افعال کا مصدر جو ہے اس کا حمزہ قطعی ہوتا ہے۔ اس میں تفصیل کے شروع میں افعلو آتا ہے، جیسے افعلو، افعلانی، افعلون، افاعلو، یہ سارے تینوں حمزے جو ہیں وہ قطعی ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ بات کریں آلام کی، تو آلام میں یہ بات ذہن میں رکھیں، عرب کے اندر کچھ اسماء آلام لوگوں کے نام ایسے ہوتے ہیں جو صفت کے صیغے ہوتے ہیں۔ اب جو صفت کے صیغے ہوتے ہیں ان کو صفت سے تمیز دینے کے لیے اس پر الف لام کو داخل کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر حسن ہے تو اس کے اوپر الف لام داخل کر کے اس کو الحسن کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جو مثال کے طور پر آپ کے پاس نام ہے حارث ہے تو عربی زبان کے اندر آپ کو الحارث نظر آئے گا۔ زبیر ہے تو اس کے اوپر آپ کو الزبیر نظر آئے گا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو صفت کے صیغے ہوتے ہیں جن میں صفت بننے کا احتمال ہوتا ہے تو ان کے اوپر عرب جو ہے وہ الف لام لگا دیتے ہیں۔ تو ایسے اوزان جن کے اندر یہ معنی مراد نہیں ہوتے، یعنی صفت والا معنی مراد نہیں لی جا سکتا، تو اس کے اوپر الف لام نہیں لگاتے۔ اب جس پر الف لام لگائے تو الف لام تعریف والا جو ہوتا ہے اس کا حمزہ جو ہے یہ وصلی ہوتا ہے، تو اب آلام کے اندر آنے کی وجہ سے بھی وہ حمزہ جو ہوگا وہ وصلی ہی رہے گا، وہ قطعی نہیں ہوگا۔ الف لام تعریف والا جو ہے وہ الف لام نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی اور حمزہ آ رہا ہو شروع کے اندر، تو اس حمزہ کو ہم قطعی کہیں گے۔ جو آلام کا انہوں نے کہا نا کہ آلام میں حمزہ آتا ہے، مثال انہوں نے اسحاق دی ہے، ابراہیم ہے، اسحاق ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے اسماء ایسے ہیں کہ جن کے شروع میں حمزہ آتا ہے، تو وہ سارے کے سارے حمزہ جو ہے یہ قطعیہ ہے۔ ویسے اسحاق کی جو مثال دی ہے یہ تو ویسے ہی عبرانی زبان کا لفظ ہے، عبرانی کا ہے یا سریانی زبان کا لفظ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے عراق کے شہر کے اندر نمرود کی حکومت میں، تو یہاں سے ہجرت کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے گئے تھے مصر کی طرف۔ تو جب آپ نے دجلہ کو عبور کیا تھا تو عبور کرنے کی وجہ سے آپ آگے والی جو زبان تھی اس زبان کو آپ نے عبرانی فرمایا، تو اس اعتبار سے اگلی زبان عبرانی تھی۔ تو پیچھے آپ کی زبان بنیادی جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ سریانی تھی، اور بعد میں جو ہے وہ عبرانی ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے ان کی اولاد ساری کی ساری عرب کہلاتی ہے۔
تو اپنا عبرانی زبان جو ہے اسی کے سے آگے جو ہے وہ عربی زبان بنی ہے. عربی زبان کی بنیاد جو ہے اس کو ہم اگر کہیں تو کسی شخصیت کے اعتبار سے تو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے، اور عرب جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد بھی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو سمجھا جاتا ہے. سریانی اور عبرانی زبان جو ہیں یہ بھی اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سریانی اور عبرانی زبانیں جو ہے پہلے ہوتی تھیں، اب یہ وجود نہیں رکھتی ہیں. ایسا نہیں ہے. سریانی اور عبرانی دونوں زبانیں اس وقت بھی دنیا کے اندر موجود ہیں. سریانی زبان عراق کے اندر آج بھی بولی جاتی ہے. عراق کی آپ قومی زبانوں کو دیکھیں تو اس کے اندر 2 قومی زبانیں لکھی ہوئی ہیں، ایک عربی اور ایک سریانی. جو کرد ہے یا موصل کی طرف کے علاقے جو ہیں ان کی طرف اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہاں پر جو زبان ہے وہ سریانی بولی جاتی ہے. اور عبرانی زبان کی بات کریں تو انجیل بھی عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی، اور جو ہے تورات شریف جو ہے یہ بھی عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی. اور یہود عبرانی زبان کو مقدم سمجھتے ہیں، اور یہود عبرانی زبان کو پڑھتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں. تو اس وجہ سے اسرائیل جو مقبوضہ فلسطین ہے اس کی زبان جو ہے وہ بھی قومی زبان کے اعتبار سے انہوں نے اپنی زبان جو ہے وہ عبرانی رکھی ہوئی ہے. انگلش کے اندر عبرانی زبان کو ہیبرو کے نام سے یاد کرتے ہیں. ہیبرو آخر میں ڈبلیو ہوتا ہے، تو یہ عبرانی ہی زبان ہوتی ہے. لکھی بھی یہ عربی کی طرح جاتی ہے، سیدھی طرف سے رائٹ ٹو لیفٹ لکھی جاتی ہے. اس کے بعد حمزہ قطعیہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ درج ذیل افعال جو ہے ان کے اندر حمزہ قطعیہ ہوتا ہے. یہ فعل تعجب ما فعلہ عافل بھی جو اس میں حمزہ آتا ہے یہ قطعی ہوتا ہے. کل میں نے آپ کو فعل تعجب پڑھاتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ جو حمزہ فعل تعجب ہوتا ہے یہ اصل حقیقت کے اندر آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ فعل اپنا جو ہے وہ دوسرا ہے، باب افعال ہے. باب افعال پہ لے جا کے ہم اس کو بناتے ہیں. اب باب افعال پہ جا کے لے جا کے اس کو بناتے ہیں تو ظاہری بات ہے باب افعال کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے، تو اس کا بھی قطعی رہے گا. اسی طرح کہہ رہے ہیں فعل مضارع واحد متکلم کا حمزہ علامت ہوتی ہے، وہ علامت مضارع وہ بھی قطعی ہوتا ہے افعل والا. اور باب افعال کا فعل ماضی کا اکرم و یکرم و اکرام یہ بھی قطعی ہوتا ہے. اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ باب افعال کا فعل امر حاضر جیسے کہ اکرم یہ بھی قطعی ہوتا ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ درج ذیل حروف میں حمزہ قطعیہ ہوتا ہے، جیسے الف لام کا حمزہ ہے یہ قطعی ہوتا ہے، اور انا اور انا کا حمزہ جو ہوتا ہے یہ بھی قطعی ہوتا ہے. حمزہ وصلیہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہ حمزہ زائدہ جو وصل کلام میں گر جاتا ہے جیسے اسم ان کا حمزہ. تب بھی بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں درج ذیل اسماء میں حمزہ وصلیہ ہوتا ہے جیسے افعال، افتعال، استفعال، انفعال، افعلال، افعیلال، افعیال، افعوال اور افاعل اور افاعل اور افعلال. تو ان سب کے شروع کے اندر جو ہے وہ حمزہ وصلی ہوتا ہے. ان کے اندر جو 2 انہوں نے ابواب بیان کیے ہیں افاعل اور افاعل، یہ تو باب تفاعل اور تفاعل ہے جن کے اندر قاعدہ لگا اور قاعدہ لگانے سے وہ تبدیل ہوا ہے، اور بقیہ جو ہے ان کے اندر حمزہ جو ہے وہ وصلی ہے. اور ابن، ابنۃ، اسم، اسنانی، اسنتانی، امراء، امراءۃ یہ سارے اسماء جو ہیں ان کے شروع میں بھی حمزہ وصلی ہوتا ہے. ابن کے شروع میں حمزہ وصلی ہوتا ہے، وصل کی صورت میں گر جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا ابن زید یا زید ابن ثابت. اب ویسے کہیں گے تو ابن الثابت، تو اگر ہم زید لگائیں گے تو زید ابن الثابت. اب یہ دیکھیں ثابت کے اوپر پہ الف لام لگا کیونکہ ثابت جو ہے اس میں فاعل کا صیغہ ہے تو اس پر الف لام علم ہے، اس کے باوجود اس پر الف لام لے کے آئے ہیں. اسم ان کا ہے بسم اللہ، حمزہ گر جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اسنانی، وسنانی، وسنتانی آپ کہتے ہیں، اسنانی، اسنتان. اسی طرح امراؤن اور امراءۃ دونوں جو ہیں امراؤن مذکر کے لیے اور امراءۃ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں درج ذیل افعال میں حمزہ وصلیہ ہوتا ہے ان مصادر کے افعال جن میں حمزہ وصلیہ ہوتا ہے جیسے افتعال، یعنی وہ اوپر مصادر اسماء استعمال کیے ہیں، ان کے مصادر بیان کیے ہیں، وہ سارے کے سارے جو مصادر ہیں ان میں حمزہ وصلی ہوتا ہے، تو ان سے جب فعل بنتے ہیں ان کے شروع میں اگر حمزہ آ جائے تو وہ بھی وصلی ہوتا ہے. اسی طرح کہہ رہے ہیں باب افعال کے علاوہ تمام افعال کا فعل امر، باب افعال کا امر نہیں، باب افعال کے امر کے شروع کے اندر حمزہ قطعی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی افعال ہیں سب کے افعال کے شروع میں اگر حمزہ آتا ہے تو حمزہ وہ اصلی نہیں ہوتا، تو حمزہ جو ہوگا وصلی ہوگا. حمزہ وصلیہ والا حرف صرف ایک ہے جیسے الف لام،
اب الف لام جو تعریف کے لیے آتا ہے اس کے شروع کے اندر حمزہ قطعی ہوتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد الحاق کی بحث ہے. اس کو ہم انشاءاللہ عز و جل کل پڑھیں گے. الحاق کی بحث کو ناف کی طرف چلتے ہیں. الحاق کی بحث ہے اور اس کے بعد ابواب ہیں، اور ابواب سے جو ہے وہ دیگر سیگے وغیرہ بنانے کے ثلاثی مجرد کے علاوہ کے ابواب موجود ہیں، ان کے اندر بقیہ ابحاث موجود ہیں. اسماء موصولہ ہم نے کل نہیں پڑھے تھے. اسماء اشارہ آخری دن پڑھا تھا، اور اس میں موصول، آگے اس میں استفہام ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں شرط ہے، اور اسماء ظروف ہے. دیکھتے ہیں کہاں تک ہو سکتا ہے. اس میں شرط اور اس میں استفہام جو ہے ان کا سبق آپس میں قریب قریب ملتا جلتا ہے. کچھ قواعد آپس میں سیم ہے، تو اس وجہ سے یہ جلدی ہو جائے گا. اس میں موصول کو غور سے دیکھیں. اس میں موصول کے بارے میں تعریف بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں وہ جو اسم بعد والے جملے سے مل کر کلام کا جز بنے اسے اس میں موصول کہتے ہیں. اور اس میں موصول کے بعد والے جملے کو صلہ کہتے ہیں، جیسے جاء الذی نصارہ. اسماء موصول بیان کر رہے ہیں کہ یہ اسماء موصول ہیں الذی، اللذانی، اللذینی، اللذینا، اللہ، الاولا. اور اسی طرح سے مؤنث کا صیغہ ہے اللتی، اللتانی، اللتینی، اللاتی، اللواتی وغیرہ. کہہ رہے ہیں کہ من اور ما بھی اس میں موصول ہیں، اور یہ واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یہ اوپر والے تھے الذی واحد مذکر کے لیے، اللذانی، اللذینی تثنیہ مذکر کے لیے، اور اللذینا، الاولا یہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح سے مؤنث کے لیے اللتی واحد کے لیے، اور اللتانی، اللتینی یہ تثنیہ کے لیے، اور اللاتی، اللواتی یہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتے تھے. تو من اور ما جو ہے یہ ان کے لیے واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث سب برابر ہیں، ان کے لیے کوئی تخصیص نہیں ہے. یہ سب کے لیے آتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اکرمت من جاءنی، من جاؤنی، اشترا زید مشتراہ بکر. اکرمت من جاؤنی، میں نے عزت کی ان سب کی جنہوں جو میرے پاس آئے. اب اس میں دیکھیں تو جاؤ کی واؤ ضمیر من کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اس سے مراد ہے کہ من سے بہت سارے اشخاص مراد ہیں. اشترا زید، زید نے خریدا، مشترا بکر، جو بکر نے خریدا. اب یہاں پر واحد کا صیغہ ہے، تو زید ما سے مراد واحد ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اسی طرح سے این اور ایتن بھی اس میں موصول ہیں، لیکن این مذکر کے لیے اور ایتن مؤنث کے لیے آتا ہے. جیسے جاء ایہم ہوا عالم، اور جاءت ایتہن ہی عالمۃ. اب ان مثالوں میں دیکھیں تو جاء ایہم ہوا عالم، تو ہوا عالم مذکر ہے تو این آیا، اور ہی عالمۃ مؤنث ہے، ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ایو کی طرف، تو اس صورت میں ایتو آیا، مذکر نہیں آیا. قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں. انہوں نے یہاں پر بیان نہیں کیا ہے. من اور ما کے بارے میں ذہن میں رکھیے گا کہ من ہم اکثر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے ذوی العقول کے لیے، یعنی جب بھی ذوی العقول کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو من کو استعمال کیا جاتا ہے. اور ما جو ہوتا ہے وہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. کبھی اس کا الٹ ہو جاتا ہے، لیکن وہ کم ہوتا ہے، بہت کم. اور فصیح ترین طریقہ یہی ہے کہ جو ہے ذوی العقول کے لیے من اور غیر ذوی العقول کے لیے ما استعمال کیا جائے. تغلیباً بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے قرآن پاک کے اندر بعض مقامات پر من فی السماوات والارض ہے، بعض اوقات پر بعض مقامات پر ما فی السماوات والارض ہے. تو اب من فی السماوات والارض جو ہے اس میں بھی مراد تقریباً ساری عوام ہوتی ہے، دنیا ہوتی ہے، جو بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی مراد ہوتی ہے. ذوی العقول بھی غیر ذوی العقول بھی، تو وہاں پر یہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ یہاں پر غیر ذوی العقول کو غیر ذوی العقول پر غلبہ دے دیا گیا ہے. اور جب ماں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو وہاں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ غیر ذوی العقول کو تعداد کی کثرت کی وجہ سے غیر ذوی العقول پر غلبہ دے دیا گیا، اور سب اس میں شامل کر لیے گئے. للہ ما فی السماوات والارض، تو اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو زمین و آسمان میں سارا ہے، تو جو زمین و آسمان میں ہے ما، اس میں ذوی العقول بھی ہے، غیر ذوی العقول بھی ہے، تو ذوی العقول کو غیر ذوی العقول پر غلبہ دے دیا گیا ہے. قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے، اور اس میں موصول کے مطابق ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جسے عائد کہتے ہیں. صلے کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جسے عائد کہتے ہیں. عائد اگر صلہ کے شروع میں ہو تو اسے صدر صلہ کہتے ہیں. یعنی جو اس میں موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہے اس کو اگر شروع میں لایا جائے تو اس کو صدر صلہ کہیں گے. یہ صدر صلہ کو ذہن میں رکھنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ اگلے پوائنٹ کے اندر اسی کے بارے میں بات کریں گے. کہتے ہیں کہ این اور ایتن معرب ہے،
مگر جب یہ مضاف ہوں اور ان کا صدر صلہ محذوف ہو تو ان کو مبنی بر دم پڑھنا بھی جائز ہے۔ مبنی بر دم پڑھنا جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ پہ موجود ہے اور مبنی بر دم آپ نہیں پڑھتے تب بھی جائز ہے، لیکن مبنی بر دم پڑھنا بھی جائز ہے۔ قرآن پاک کے اندر تبدیلی آپ نہیں کر سکتے۔ اگر دوسری قرات ہو، پتہ ہو یہ فلاں قرات ہے تو اس کے مطابق کر سکتے ہیں، ویسے تبدیلی نہیں کر سکتے۔ جیسے رأیت ایہم عالم، اب اس مثال کے اندر را فعل ہے، تا ضمیر اس کا فاعل ہے تو اس کو چاہیے مفعول بھی، ٹھیک ہے؟ تو ایہم عالم ہونا چاہیے تھا، اب ایہم عالم کی بجائے یہ ایہم عالم ہے۔ اب اس مثال کے اندر دیکھیں، بعض یہاں پہ طلباء جو ہے وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ ایو جو ہے یہ لازم الاضافہ اسماء میں سے ہے، ہمیشہ مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ آتی ہے ایک ضمیر جس کی طرف یہ مضاف ہو کے استعمال ہوتا ہے جب یہ استعمال ہوتا ہے اسم موصول کے طور پر۔ تو یہ ضمیر صدر صلہ نہیں کہلاتی جس کی طرف یہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے، صدر صلہ بلکہ صلہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایہم عالم جو ہے اس میں ہم ضمیر جو ایہم کے ساتھ آ رہی ہے یہ ضمیر صدر صلہ نہیں ہے، اس کے بعد جملہ آئے گا، اس جملے کے اندر ضمیر ہوگی جو اس کی طرف لوٹے گی، وہ شروع میں آ جائے تو اس کو صدر صلہ کہیں گے۔ تو یہاں پر ایہم عالم اصل میں ایہم ہوا عالم تھا، اب یہ ہوا معذوف ہے، وہ شروع میں آ رہی تھی، وہ لوٹ رہی تھی ایو کی طرف، تو اس کو صدر صلہ کہیں گے۔ اب اس کے حذف ہونے کی وجہ سے ایو جو ہے اس کو مبنی پڑھنا جو ہے جائز ہوا ہے۔ را فعل تا ضمیر اس کا فاعل ہے، مفعول بھی چاہیے، تو ایا جو ہونا چاہیے تھا حالت نصبی کے اندر، کیونکہ ایا جو ہے اس کی حالت نصبی فتح سے آتی ہے، تو اس کو فتح کے ساتھ آنا چاہیے تھا، جبکہ یہ دمہ کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مبنی ہے۔ مررت بایہم عالم، اب اس مثال کے اندر با جارہ داخل ہونے کے باوجود جو ہے اس کی حالت جری کسرہ سے آتی، تو کسرہ سے نہیں ہے، یہ دمہ پہ موجود ہے، تقدیری تو ہوتی نہیں اس کی۔ 3 نمبر پوائنٹ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر صفت، فاعل، نائب الفاعل، مفعول، مبتدا، خبر، مضاف الیہ وغیرہ بنتا ہے۔ یعنی صلہ اپنے موصول سے ملے گا، موصول سے مل کر یہ موصوف کی صفت بن جائے گا، صلہ اپنے موصول سے مل کر یہ فعل کا فاعل بن جائے گا، صلہ اپنے موصول سے مل کر جو ہے فعل کا نائب الفاعل بن جائے گا، یعنی فعل معروف ہے تو فاعل بن جائے گا، فعل مجہول ہے تو نائب الفاعل بن جائے گا۔ اسی طرح سے صلہ اپنے فاعل سے مل کر صلہ اپنے موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ مفعول بن سکتا ہے، مفعول بھی بن سکتا ہے، اور بھی مفاعل بن سکتے ہیں، مبتدا بھی بن سکتا ہے موصول اپنے صلہ سے مل کر، موصول اپنے صلہ سے مل کر خبر بھی بن سکتا ہے، موصول اپنے صلہ سے مل کر مضاف کا مضاف الیہ بھی بن سکتا ہے۔ مضاف نہیں بن سکتا کیونکہ مضاف جو ہوتا ہے یہ نکرہ ہوتا ہے، اور یہ اسماء موصولہ جو ہیں یہ معرفت کے اقسام میں ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ کچھ مثالیں بیان فرما رہے ہیں یہاں استاد صاحب فرماتے ہیں کہ فاز الولد الذی اجتہد، وہ بچہ جس نے محنت کی وہ کامیاب ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں تو الولد موصول ہے، الولد موصوف ہے، اور الذی اس میں موصول، اجتہد فعل، اور ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل جملہ فعلیہ ہو کر موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر اب یہ صفت بن رہا ہے الولد کی، تو یہاں موصول صفت کی مثال ہے۔ پھر اس کے بعد ہے جاءت الذی فازت، وہ آئی جو کامیاب ہو گئی ہے۔ اب یہاں پر جاءت فعل ہے اور اللتی اس میں موصول، اور فازت فعل اس میں ہے ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بنے گا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر جاء فعل کا فاعل بنے گا، تو موصول اپنے صلہ سے مل کر یہاں فاعل بن رہا ہے۔ اسی طرح سے اکرم الذین جاؤ، یہ مجہول کا صیغہ ہے، اکرمہ سے اکرم الذین جاؤ، جو آئے تھے ان کی عزت کی گئی۔ اب یہاں پر اکرمہ فعل ہے، الذین اس میں موصول، اور جاؤ فعل، واو ضمیر اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر الذین اس میں موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ اکرمہ فعل کے لیے نائب الفاعل بن جائے گا۔ اسی طرح سے نصرت الذی ہوا مظلوم، اب نصرت فعل ہے اور الذی اس میں موصول، ہوا مبتدا، مظلوم خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ ہو کر یہ الذی اس میں موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر نصر فعل جو ہے اس کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ اس طرح سے الذی ہوا شاعر خالد، الذی اس میں موصول، ہوا شاعر مبتدا خبر جملہ اسمیہ ہو کر صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا، اور خالد اس کی خبر بن جائے گا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریں بن جائے گا، یہاں مبتدا کی مثال ہے۔ اسی طرح سے خبر کی مثال بھی آ سکتی ہے، خالد الذی ہوا شاعر، اب خالد کو شروع میں لے آئے تو یہ خبر کی مثال بن جائے گی۔ اس کے بعد اسماء استفہام کو بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں جس اسم کے ذریعے سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے اسے اسم استفہام کہتے ہیں، جیسے کیف حالک، تمہارا حال کیسا ہے، این تذهب، تم کہاں جاتے ہو۔ تو اب پہلی مثال کے اندر حالت کے بارے میں سوال کیا گیا، اس وجہ سے یہ اپنا استفہام ہے۔ دوسری میں جاننے کے اعتبار سے مکان کا سوال کیا گیا کہ تم کہاں جاتے ہو،
این تذهب تم کہاں جاتے ہو، تو اس کے ذریعے سے مکان کے بارے میں سوال کیا گیا، تو یہ بھی استفہام ہوا۔ کچھ اسماء استفہام جو ہیں ان کو بیان کر رہے ہیں یہاں پر۔ من کہتے ہیں اس میں استفہام ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کون، جیسے من جاء، اور ما اس کا معنی ہوتا ہے کیا، جیسے ما بیدک تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ یہاں پر بھی من اور ما جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ذویل عقول کے لیے من اور غیر ذویل عقول کے لیے ما استعمال ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کے بارے میں پوچھنا ہے تو میں کہوں گا من انت، آپ کون ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا ما انت کہ آپ کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی غیر ذویل عقول کی چیز کے بارے میں پوچھنا ہے، یہاں پہ مثال پہ دیکھ لیں، من جاء کون آیا تو مراد یعنی کوئی ذویل عقول آیا ہے، اور اگر کہیں کہ ما جاء کون کیا آیا ہے تو اب ذویل عقول نہیں، کوئی جانور یا کوئی اور غیر ذویل عقول چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ساری مراد ہو سکتی ہے۔ یا باہر سے کوئی کوریئر آیا تو آپ پوچھے کیا آیا ہے۔ اسی طرح سے ماں جو ہے اس میں سوال کر رہے ہیں ماں بیدک تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ اب جب کہیں گے ماں بیدک تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو اگر ذویل عقول ہے تو پھر ماں بیدک نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے من بیدک تمہارے ہاتھ میں کون ہے۔ بندہ ہے کوئی ذویل عقول ہے تو اس کے بارے میں کون کے ذریعے سے سوال کریں گے، وغیرہ ماں کے ذریعے سے سوال کریں گے۔ ایون اس کا معنی کون سا ہوتا ہے، جیسے ایو رجل جاء کون سا شخص آیا۔ اسی طرح سے ایتن جو ہے اس کا معنی کون سی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے ایو امرأۃ قامت۔ اب یہاں دیکھیں تو اس میں موصول نہیں ہے، لازم الاضافہ ہے، تو یہاں ایک اسم کی طرف مضاف ہو کے استعمال ہو رہا ہے۔ ایون اور ریتن یہ صفت کا ہے، یہ شرط کے لیے بھی استعمال ہوں گے اسماء استفہام، من بھی استعمال ہوگا، ماں بھی ہوگا، ایون بھی ہوگا۔ ماذا، ماذا کا معنی کیا، یہ ماں اور ماذا ایک ہی چیز ہے۔ جیسے ماذا فی جیبک تمہاری جیب میں کیا ہے۔ کم، کم کتنا، کتنی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کم کتابا لکا کہ کم کتابا لہو، اس کے پاس کتنی کتابیں ہیں۔ کم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کم استفہامیہ بھی ہوتا ہے اور کم خبریہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے مکمل سبق آئے گا کنایات کا جس کے اندر کم کے بارے میں آئے گا۔ تو استفہامیہ جو ہوتا ہے اس کو یہاں پر اس میں استفہام میں ذکر کر رہے ہیں، کم کتابا لہو اس کے پاس کتنی کتابیں ہیں۔ کیفا یہ حالت کے سوال کے لیے آتا ہے، کیسا اس کا ترجمہ، کیفا انت تم کیسے ہو۔ متا یہ کب کے لیے آتا ہے، جیسے متا تذهب تم کب جاؤ گے۔ اب متا تذهب کے ذریعے سے آپ کسی شخص کے جانے کے وقت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، اور آئینہ جو ہے یہ مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہاں کا معنی دیتا ہے، تو آپ بولیں گے آئینہ زید، زید کہاں ہے، تو مطلب ہے کسی کے مکان کے بارے میں سوال کریں گے۔ ایان اس کا معنی بھی کب ہوتا ہے، یہ بھی متا کی طرح استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کے اور متا کے اندر فرق ہے تھوڑا سا۔ متا اور اس کے اندر فرق یہ ہے کہ متا عمومی طور پر، عام طور پر جب ہم کسی بھی وقت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو متا ہوتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے۔ ایان کسی بہت بڑی چیز جو ہے اس کے بارے میں جب وقت معلوم کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ہم ایان استعمال کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر دیکھیں تو قیامت کے لیے ایان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ عربوں کے اگر کلام میں دیکھیں تو وہاں پر جنگوں وغیرہ کے لیے ایان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ یہاں پر جو مثال دی ہے، ایان یوم الدین، یوم دین کب ہے، جزا کا دن کب ہے، ایان مرساہا قیامت کب آئے گی۔ تو یہ دیکھیں نا، ایان جو ہے یہ بڑی عظیم الشان چیزوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ انا، انا کا معنی کہاں بھی ہوتا ہے، انا کا معنی کیسے بھی ہوتا ہے، جیسے انا تجلس تم کہاں بیٹھتے ہو، انا تفوز ولم تجتہد تم کیسے کامیاب ہو گئے حالانکہ تم نے محنت نہیں کی۔ اب ان دونوں مثالوں میں دیکھیں تو پہلی کے اندر جو ہے وہ انا کہاں کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، دوسری میں کیسے کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ یعنی انا کے بارے میں آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ انا آئینہ اور کیفا دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، اس حدیث آیت کریمہ کے اندر دیکھیں تو فأتوا حرثکم انا شئتم جو ہے اپنی کھیتی کے پاس آؤ جیسے چاہو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر انا جو ہے یہ کیفا کے معنی میں ہے، جیسے چاہو۔ یہاں پر انا آئینہ کے معنی میں نہیں ہے، جہاں سے چاہو۔ مفسرین اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، وہاں اس کی مزید تفسیر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر جہاں سے چاہو کا کیا مطلب بنے گا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے لیے کہا گیا تھا انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا، یعنی کس جگہ سے آیا، جگہ کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، تو آئینہ کے معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ انا اور آئینہ جو ہے یہ دونوں اس طرح استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے خیال میں حضرت جو ہے وہ زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوتی تھی تو ان کے بارے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوتی تھی تو انہوں نے بھی جب سوال کیا تھا تو ان کو خوشخبری جب دی گئی تھی تو وہاں بھی یہ تذکرہ موجود ہے، انا کے ذریعے سے سوال کیا گیا تھا کہ کیسے ہوگا۔ چلیں، قواعد و فوائد کہتے ہیں اس میں استفہام کے بعد ایسا فعل ہو جو اس میں عمل کر رہا ہو تو اس میں استفہام محلاً منصوب ہوگا۔
محلی اعراب، لفظی اعراب اور تقدیری اعراب اور محلی اعراب، ان تینوں کو پہلے سمجھنا پڑے گا آپ کو، پھر یہ جگہ سمجھ آئے گی۔ یہاں پہ بہت سارے طلبہ جو ہیں بیچارے کنفیوژن کے شکار ہوتے ہیں۔ اعراب جو ہوتا ہے یہ تین چیزوں پر آتا ہے، مورب پر بھی آتا ہے اور مبنی پر بھی آتا ہے۔ آپ کہیں گے مورب جو ہوتا ہے اپنا مبنی پر تو اعراب نہیں آتا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ مورب جو ہوتا ہے اس کے اندر جب اعراب آتا ہے تو مورب کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا ہے۔ اب اگر مورب ہے کلمہ وہ مبنی نہیں ہے اور اس پر عامل داخل ہو رہا ہے لیکن آپ کو اعراب میں تبدیلی نظر نہیں آ رہی، تو اس صورت کے اندر اس کے اندر جو تبدیلی ہوگی اس کو ہم کہیں گے کہ اس کے اندر اعراب تقدیری ہے۔ اور اگر تبدیلی ہو رہی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ اس کا تلفظ کر سکتے ہیں تو اس کو کہیں گے اعراب لفظی ہے۔ یعنی اعراب جو الف واو یا پھر زبر زیر پیش جو ہے ان کی صورت میں اعراب موجود ہے کسی کلمے کے آخر میں اور وہ کلمہ مورب ہے اور اس کا آپ تلفظ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اعراب ہے وہ لفظی ہے۔ اور اگر اس کا آپ تلفظ نہیں کر پا رہے تو اس کو کہیں گے کہ اس کا اعراب تقدیری ہے۔ لیکن اگر آپ کسی مبنی میں دیکھتے ہیں کہ اس پہ اعراب آیا ہوا ہے، یعنی اس پہ کوئی عامل داخل ہو رہا ہے، وہ تقاضا کر رہا ہے کہ اس پہ یہ اعراب آنا چاہیے، لیکن وہ تو مبنی ہے، مبنی کے اندر تو اس بات کا اظہار نہیں ہو سکتا کہ اس پہ اعراب آئے، تو اس صورت کے اندر ہم کہتے ہیں کہ اس کا محلاً اعراب یہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی فاعل کی جگہ پر اس میں مبنی آ جاتا ہے تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ یہ محل رفع میں ہے، یعنی یہ ایسے مقام پر موجود ہے کہ یہاں پر اگر کوئی اس میں مورب ہوتا تو اس کو رفع ہوتی، لیکن اس کو نہیں ہے کیونکہ یہ مبنی ہے، اس پہ تو اثر انداز نہیں ہو سکتی کوئی چیز، تو اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے یہ محل رفع میں ہے، یعنی رفع کی جگہ پر موجود ہے۔ اسی طرح سے کوئی مفعول کی جگہ ہے وہاں پر اس میں مبنی آ جاتا ہے تو ہم کہیں گے یہ محل نصب میں ہے۔ اسی طرح سے مضاف الیہ یا جار کا مجرور بنتا ہے تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہوتا ہے اس میں مبنی ہے موجود ہے تو اس پر لفظی طور پر یا تقدیری طور پر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ یہ محل جر میں ہے، یعنی ایسے مقام پر موجود ہے کہ یہاں پر اگر کوئی اسم مورب ہوتا تو اس کو جر دی جاتی، لیکن یہ اس میں مورب نہیں ہے لہٰذا اس کو جر نہیں دی جائے گی۔ اب یہاں پر جتنے اسماء بیان کیے گئے ہیں ان اسماء کے اندر ایون کے علاوہ تقریباً ایون کے علاوہ باقی سارے کے سارے اسماء جو ہیں یہ مبنی ہیں، اسماء استفہام سارے کے سارے مبنی ہیں۔ اب یہ سارے کے سارے اسماء جو ہیں جب یہ مبنی ہیں تو ان پر اعراب کیسے آئے گا؟ اچھا، اس کے اندر آپ یہ ذہن میں رکھیے کچھ تو ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہم ظرف کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کیفا ہے، اینا ہے، انا ہے، ایان ہے، متا ہے، ان کے ذریعے سے ہم ظرف کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ وہ ظرف مکان ہو یا ظرف زمان ہو، دونوں کے لیے ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو اب شہزاد بھائی کہہ رہے ہیں اولاد کے بارے میں حضرت زکریا علیہ السلام نہیں، زکریا علیہ السلام پیدا ہوئے تھے میرے خیال میں اس دعا کے نتیجے میں، چلے اس بات میں پڑھنے کی حاجت نہیں ہے۔ تو زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی، یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ جی ٹھیک ہے شہزاد بھائی، جزاک اللہ۔ اب جب اسماء استفہام جو ہیں ان کے اندر وہ اسماء استفہام جو ظرف کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ تو ساری باتیں کبھی بھی مبتدا نہیں بن سکتے، تو ان کی حالت رفع فاعل نہیں بن سکتے، تو ان کی حالت رفع کبھی نہیں آئے گی۔ وہ جب بھی آئیں گے تو اس پہ آپ دیکھیں اگر اس پہ کوئی حرف جار موجود ہے تو اس صورت میں آپ اس کو مجرور کہہ دیں، یا اس کے شروع میں کوئی حمزہ کوئی حرف استفہام اپنا مضاف موجود ہے تو اس صورت میں آپ اس کو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور کہہ دیں۔ لیکن ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جن کے شروع میں کوئی چیز لگ بھی نہیں سکتی، یہ صدر کلام چاہتے ہیں، یعنی شروع کلام کے اندر آتے ہیں۔ پھر کلام کے شروع کے اندر آئے ہیں وہ مبتدا نہیں بن سکتے، وہ مجرور نہیں بن سکتے، تو پھر ساری باتیں وہ ہمیشہ جب بھی آئیں گے منصوب ہی آئیں گے۔ لیکن چونکہ یہ مبنی ہے تو مبنی ہونے کی وجہ سے ان پہ تو اعراب جو ہے اس کا اظہار نہیں ہو پائے گا، تو ہم یہ کہیں گے کہ ان کا جو اعراب ہے وہ محلی ہے، یہ محل نصب میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی محل نصب کے اندر کہیں گے یا ہم یوں کہیں گے کہ نصب محلی اس پر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کا بات ہو گئی کلیئر۔ اس کے علاوہ وہ اسماء ہیں، وہ اسماء استفہام ہے کہ جو کبھی فاعل بھی بن سکتے ہیں، کبھی مفعول بھی بن سکتے ہیں، کبھی جو ہے مبتدا بھی بن سکتے ہیں، کبھی خبر بھی بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مضاف الیہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان صورتوں کے اندر اب ہم کیا کریں؟ کب اس کو حالت نصبی مانیں، کب اس کو حالت جری مانیں، اور کب اس کی حالت رفعی مانیں ہم؟
جب بھی اس کے شروع کے اندر حرف جار آ جائے یا اس کی شروع کے اندر مضاف آ جائے تو اس صورت میں یہ حالت جری میں ہوں گے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو کہیں گے کہ یہ محل جر میں ہے. اور اگر ان کے شروع کے اندر آپ دیکھیں کہ کوئی ایسا فعل اس کے بعد آ رہا ہے جو فعل ان پر عمل کر رہا ہے، ان پر عمل کرنے کا مطلب ہے ظاہری بات ہے فاعلیت کے طور پر تو عمل نہیں کرے گا نا. اگر یہ فاعلیت کے طور پر ان کے شروع کے اندر عمل کرے گا تو اس صورت کے اندر فاعل تو ہمیشہ بعد میں آتا ہے، کبھی بھی شروع میں نہیں آتا. تو فاعلیت کے طور پر عمل نہیں کر سکتا فعل اس پر، اور یہ خود صدر کلام چاہتے ہیں، شروع میں آنا چاہتے ہیں. تو ان کے جو بعد میں فعل آئے گا وہ اس پر عمل صرف اسی صورت میں کر سکتا ہے کہ وہ اس کو مفعول بنائے. اگر وہ اس طرح سے اس پر عمل کرتا ہے کہ اس کو مفعول بنائے تو اس صورت کے اندر یہ حالت نصبی میں ہوں گے، اس کو ہم کہیں گے یہ محل نصب میں ہے. لیکن اگر یہ صورت حال نہیں ہے تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ بعد والا فعل جو ہے اس کو فاعل چاہیے، فاعل اس میں سے ہم ضمیر نکال لیں گے، لوٹائیں گے ضمیر اس کی طرف اور اس کو مبتدا بنائیں گے. یا پھر یہ کسی اور صورت میں مبتدا بن سکتا ہے، اس کے بعد اس میں فعل آ ہی نہیں رہا، جامد آ رہا ہے یا اس میں ضمیر وغیرہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت کے اندر ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ حالت رفیع کے اندر ہے. حالت رفیع کے اندر ہونے کی وجہ ان کی کیا ہے کہ یہ مبتدا بن رہے ہیں، بعض اوقات خبر بن رہے ہوں گے، تو اس صورت میں بھی ہم ان کو حالت رفیع کے اندر کہیں گے. لیکن وہ اسماء استفہام کہ جو اپنا ظرف ہیں وہ جب خبر بنیں گے تو اس صورت کے اندر ان کو ہم ظرف ہونے کی وجہ سے، مفعول فی ہونے کی وجہ سے حالت نصبی میں ہی مانیں گے، یعنی محل نصب میں مانیں گے، ان کو ہم محل جر میں نہیں مانیں گے. اب پڑھیے یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں اس میں استفہام کے بعد ایسا فعل ہو کہ جو اس پر عمل کر رہا، اس میں عمل کر رہا ہو تو اس میں استفہام محل منصوب ہوگا. یعنی بعد والا فعل اس میں عمل کر رہا ہوگا، تبھی عمل کر رہا ہوگا جب اس کو مفعول کی حاجت ہوگی. اگر اس کو فاعل کی حاجت ہے تو فاعل کی حاجت تو بعد میں پوری ہونی ہے، ما قبل والا تو اس کی پوری نہیں کر سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ما قبل والا جو ہے وہ اس پر عمل فعل جب کرے گا تو وہ اسی صورت میں ہوگا جب اس کو مفعول کی حاجت ہے. مفعول کی حاجت ہوگی تو پھر نصب ہوگی، محل نصب میں ہوگا. جیسے کم یومن سرتا، کتنے دن تو چلا، اب یہ مفعول فی ہے. کم یومن کتنے دن، دن پوچھ رہے ہیں. کم یومن سرتا کتنے دن تو چلا. کم سارقن اخذتا کتنے چوروں کو تو نے پکڑا، مفعول بھی ہی بن رہا ہے. ما ذرائیتا تو نے کیا دیکھا. اب جو دیکھا ہے وہ چیز جو ہے اس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ اس کو دیکھا ہے نا اس بندے نے، تو وہ مفعول بھی ہے اس کی، اس وجہ سے اس کو بھی محل نصب میں ہم کہیں گے. کہہ رہے ہیں کہ اس میں استفہام سے پہلے حرف جر یا مضاف آ جائے تو اس میں استفہام محل مجرور کہلائے گا. جیسے بیمن مرارتا کس کے پاس سے تو گزرا، غلام من نصرتا کس کے غلام کی تو نے مدد کی. اب اس مثال میں، پہلی مثال میں دیکھیں تو من جو اس میں موصول ہے اس کے شروع میں با آ رہی ہے جارا، اس کی وجہ سے مجرور ہے. اسی طرح سے غلام من نصرتا جو ہے اس میں غلام مضاف ہے اور من مضاف ہے، مضاف ہے جو ہے اس میں مضاف مجرور ہے تو محل جر میں ہے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں اگر مذکورہ دونوں صورتیں نہ ہوں تو اس میں استفہام محلاً مرفوع ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے کئی فزید متا سفرک ما رأیتہ من نصرتہ. ان مثالوں میں استاد صاحب نے فرمایا ہے کہ محلاً مرفوع ہوگا. جبکہ آپ دیکھیں کیفا کے ذریعے سے حالت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. حالت جو ہوتی ہے اس کے بارے میں تو ٹھیک ہے کہ مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے استعمال ہوتی ہے، تذکیر و تانیث دونوں میں برابر ہوتی ہے. ہم نے حال کے بارے میں پیچھے پڑھا تھا تذکیر و تانیث والے سبق کے اندر. لیکن متا کے ذریعے سے سوال کیا جا رہا ہے کسی شخص کے سفر کے وقت کے بارے میں، تو یہ خبر مقدم ہے، مبتدا نہیں ہے. مبتدا نہیں ہے تو پھر وہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، حالت رفیع میں نہیں ہے، کیونکہ خبر حالت رفیع میں ہوتی ہے. لیکن یہ ظرف ہے اور ظرف کسی نہ کسی کے متعلق ہو کے خبر بنے گا. آپ اگر تفصیل و صرف کے اندر، تفصیل و ناو کے اندر دیکھیں، خبر کے مقدم ہونے کی صورتیں اور مبتدا کے مقدم ہونے کی صورتیں، یعنی خبر کے وجوبی طور پر مقدم ہونے کی صورتیں اور مبتدا کے وجوبی طور پر مقدم ہونے کی صورتیں، تو وہاں پر دیکھیں کہ وہ اسماء استفہام کے جو ظرف پر دلالت کرتے ہیں تو کیونکہ وہ وجوبی طور پر مقدم ہوتے ہیں تو وہ خبر کے مقدم ہونے کی صورت بنا رہے ہیں اس کو. ما رأیتہ جو ہے اس مثال میں دیکھیں تو ما مبتدا بن جائے گا، رأیتہ فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ ہو کر اس کی خبر بن جائے گا. کیونکہ اب رہا کے بعد فعل اس کا مفعول اس کا موجود ہے، اس کو ما کو مفعول بنانے کی حاجت نہیں ہے. جب ما کو مفعول بنانے کی حاجت نہیں ہے تو اس کی جو ہے ما کی طرف کچھ بھی یہ ضمیر لوٹے گی اور اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا فعل کا. فعل ما قبل پر عمل نہیں کر رہا، اس صورت کے اندر ما مبتدا بن جائے گا. اسی طرح سے من نصرتہ مثال ہے، کس نے تیری مدد، تو نے کس کی مدد کی. اب اس مثال کے اندر بھی من جو ہے اس کو مبتدا بنائیں گے اور ناصرہ فعل ہے، تضمیر اس کا فاعل اور آضمیر اس کا مفعول ہے، فعل فعل مفعول جملہ فعلیہ ہو کر یہ اس کی خبر بن جائے گی. یہاں پر بھی ناصرہ فعل جو ہے اس کا فاعل اور مفعول موجود ہے تو من کو مفعول بنانے کی حاجت نہیں ہے.
اس کے بعد کہہ رہے ہیں خیال رہے کہ ایون اور ایتن مورب ہیں، لہٰذا ان کا اعراب لفظاً ہوگا، یعنی عامل کو دیکھیں کہ جیسا عامل ہوگا اس کے مطابق اعراب ہوگا، لفظی اعراب ہوگا، تقدیری بھی نہیں ہوگا اور محلی بھی نہیں ہوگا، محلی مبنی کا ہوتا ہے صرف۔ تنبیہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں حمزہ مفتوحہ اور حل کے ذریعے سے بھی کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، جیسے اجاء خالد ابکر عالم، حل حفظت الدرس، حل الولد قائم۔ اب اجاء خالد کیا خالد آیا ہے، ابکر عالم کیا بکر عالم ہے، حل حفظت الدرس کیا تو نے درس یعنی سبق یاد کیا، حل الولد قائم کیا بچہ جو ہے وہ کھڑا ہے، مگر یہ دونوں حروف ہیں لہٰذا انہیں حرف استفہام کہتے ہیں، یعنی پیچھے جتنے بھی استعمال ہے وہ سارے کے سارے اسماء استفہام تھے، یہ حروف استفہام ہیں، ان کا اعراب کے اندر کوئی محل نہیں ہوتا، یعنی ان کو آپ حرف استفہام کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، مزید اس پہ بحث نہیں ہوتی۔ حروف استفہام جو حل اور حمزہ استفہام ہے، ان کے استعمال میں تھوڑا فرق ہے۔ حل جو ہوتا ہے اس کے ذریعے سے کسی چیز کی تصدیق کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اور جو حمزہ استفہام ہوتا ہے اس سے تصور اور تصدیق دونوں کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے۔ اب اس پہ مزید سوال نہیں کرنا ہے تصور اور تصدیق کے بارے میں، یہ منطقی بحث تھی اور یہاں پہ پوری منطقی بات سمجھانی پڑ جائے گی کس طرح سے تصور اور تصدیق کے بارے میں، تصور اور تصدیق کیا ہوتے ہیں، پھر ان کے بارے میں یہ کیسے سوال کرتے ہیں۔ اگر آپ کو دیکھنی ہے تو آپ بلاغت کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں ان کے استعمال کے مقام پر۔ اسماء شرط کا بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جو اسم دو جملوں پر داخل ہو کر یہ ظاہر کرے کہ پہلا جملہ دوسرے کا سبب ہے اسے اسم شرط کہتے ہیں۔ اسماء شرط درج ذیل ہے، وہی الفاظ ہے، تقریباً کچھ تھوڑا بہت فرق ہے۔ من اس کا معنی جو ہوتا ہے، جیسے من سامتا فقط نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ ما اس کا معنی ہوتا ہے جو، جیسے ما تزرع تحصد، جو بوتا ہے کاٹتا ہے، تو جو بوئے گا تو وہی کاٹے گا۔ اسی طرح ایون جو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے این تضرب اضرب، جس کو تو مارے گا میں ماروں گا۔ متا اور متاما اس کا معنی جب ہوتا ہے متا تکم اکم، جب تم کھڑے ہوں گے میں کھڑا ہوں گا۔ اب یہاں پر متا کو آپ مفعول مقدم بناتے ہیں، مفعول فی۔ اینما اور اینا اس کا معنی جہاں استعمال ہوتا ہے، جیسے این تکم اکم، جہاں تم کھڑے ہو گے میں کھڑا ہوں گا۔ ازما جیسے ازما تمشی امشی، جب تو چلے گا تب میں چلوں گا۔ ازا اور ازاما اس کا معنی بھی جب ہوتا ہے، جیسے ازاما تقرا اقرا، جب تو پڑھے گا میں پڑھوں گا۔ کیفما جس طرح، یہ کیفما تکم اکم، جیسے تم کھڑے ہو گے میں کھڑا ہوں گا، یعنی جس طرح تم کھڑے ہو گے ویسے میں کھڑا ہوں گا۔ مہما جب بھی، یعنی مہما تأتینی آتی کا، جب بھی تم میرے پاس آؤ گے میں تمہارے پاس آؤں گا۔ انا جہاں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے انا تذهب اذهب، جہاں تم جاؤ گے وہاں میں جاؤں گا۔ حیثما جہاں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے حیثما تجلس اجلس، جہاں تم بیٹھو گے وہاں میں بیٹھوں گا۔ قواعد و فوائد بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس میں شرط کا اعراب بھی اس میں استفہام کی طرح ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اس میں استفہام اور اسماء شرط جو ہے ان میں تھوڑی سی مناسبت ہے آپس میں۔ مناسبت یہ ہے کہ ان کا اعراب تقریباً سیم ہوتا ہے، اور کہتے ہیں یعنی اس کے بعد ایسا فعل ہو کہ جو اس میں عمل کر رہا ہو تو یہ محل منصوب ہوتا ہے، جیسے ما تفعل تسأل عنہ، جو تو کرے گا اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تفعل فعل انتظمیر اس کے اندر مستتر فاعل ہے اس کا، اور مفعول اس کے بعد اس کا موجود نہیں ہے، یہ ما جو ہے اس کا مفعول بن رہا ہے، تو اس وجہ سے ما محل نصب میں ہوگا۔ اور اگر اس سے پہلے حرف جر یا حرف جر یہ مضاف آ جائے تو یہ محل مجرور کہلائے گا، جیسے بمن تمر امر، جس کے پاس سے تو گزرے گا میں گزروں گا۔ ابھی اس مثال میں من کے شروع میں با آ رہی ہے تو اس وجہ سے من جو ہے یہ مجرور ہو جائے گا محلن، اور اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہو تو یہ محلن مرفوع ہوگا، جیسے من جد وجدہ۔ اب اس مثال میں جدہ فعل ہے، اس کا ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، اور مفعول بھی اس کا ہوتا نہیں ہے، یہ لازم ہے، تو اس وجہ سے من جو ہے یہ اس کا فاعل نہیں بن رہا، تو اس وجہ سے من حالت رفع میں ہوگا، مبتدا بنا دیں گے اس کو۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ حرف شرط ان اور تمام اسماء شرط شرط و جزا کو جزم دیتے ہیں، البتہ اذا اور کیف ما کا ان کو جزم دینا شاذ یعنی قلیل ہے۔ یعنی حرف شرط ان اور اسماء شرط جتنے بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو، حرف شرط اور بھی ہیں لیکن ان جو ہے وہ جزم دیتا ہے، بقیہ جزم نہیں دیتے، لیکن حرف شرط ان اور جتنے بھی اسماء شرط بیان کیے گئے ہیں یہ سارے کے سارے مضارع کے آخر کو جزم دیتے ہیں، البتہ اذا اور کیف ما جو ہے ان کا جزم دینا جو ہے وہ شاذ ہے، یعنی کم جزم دیتے ہیں، اور
اس کے جزم دینے کی بھی یہ صورتحال ہے کیونکہ یہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، دونوں اگر مضارع ہے تو دونوں کو جزم دے گا، پہلا مضارع ہے تو پہلے کو جزم دے گا، اگر دوسرا مضارع ہے اور پہلا مضارع نہیں ہے، ماضی ہے، تو اس صورت کے اندر دوسرے کے بارے میں اختیار ہے کہ آپ اس کو جزم دیں یا نہ دیں۔ تنبیہ بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ان لو اور اما بھی شرط کے لیے آتے ہیں، جیسے ان تنصر انصر، اگر تو مدد کرے گا تو میں مدد کروں گا، لو اجتہدت لفزت، اگر تو محنت کرتا تو ضرور کامیاب ہوتا، مگر یہ تینوں حروف جو ہے ہیں، لہٰذا انہیں حروف شرط کہتے ہیں۔ حروف ہے تو ان کو حروف شرط ہی کہیں گے، اسماء شرط ان کو نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسماء ظروف کا باب ہے، اس کو انشاءاللہ عز و جل ہم کل پڑھیں گے، اور ہمارا 18 اسباق ہو چکے ہیں تقریباً، ٹوٹل میرے خیال میں 72 یا 70 کے قریب اسباق ہیں اس کے، اور انشاءاللہ آسانی سے ہم اس کو پورا کر لیں گے۔ ہمارے پاس صرف جو ہے وہ ممکن ہے جلدی ختم ہو جائے، تو جب صرف ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد بالکل آسانی رہے گی۔ ہاں 72 اسباق ہیں، آسانی سے ختم ہو جائے گی۔ جی کسی قسم کا سوال ہو تو بیان کیجیے۔ ابو معیز غلام یاسین بھائی دنیا پور سے ان کا تعلق ہے، آئیے ہمارے تشریف لائے تھے، یہ مدنی ہیں، فارغ التحصیل ہیں اور وہاں پڑھا رہے ہیں۔ یہاں لاہور کے اندر انہوں نے تخصص بھی کیا تھا اور کچھ عرصہ آن لائن بھی پڑھایا تھا، ابھی جو ہے یہ اپنے علاقے میں تشریف لے گئے ہیں۔ سید افضال حسین شاہ، ان کو میں نہیں جانتا، ممکن ہے جانتا ہوں۔ نصیر بھائی تشریف لائے ہیں، یہ ہم برے والا میں ہمارے محلے میں رہتے ہیں، مدنی نہیں ہیں، یہ ایک کاروباری اسلام بھائی ہیں۔ اس وقت پتہ نہیں کہاں ہیں، یہ مختلف ممالک میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کبھی ملیشیا تو کبھی قطر تو کبھی سعودیہ۔ سعد بھائی کہہ رہے ہیں کہ جا ایہم ہوا زیدن، اس میں ہم ضمیر جمع کیوں آتی ہے؟ اس کے بارے میں انشاءاللہ میں کل جواب دوں گا۔ شہزاد بھائی تمہارے پرانے اسلام بھائی ہیں، راشد اکبر اسلام بھائی بھی نئے ہیں، کو میں نہیں جانتا۔ کچھ بات میرے ذہن میں موجود ہے لیکن وہ کنفرم نہیں ہے، اس وجہ سے میں ایک مرتبہ دیکھ کر اس کے بارے میں وضاحت سے انشاءاللہ بیان کروں گا کل۔ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ آج اس نے آنا ہے، اگر یہ مجھے پتا ہوتا تو میں اس کو ضرور دیکھ کے آتا انشاءاللہ۔ جی اور مزید کوئی سوال نہیں ہے کسی کا؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔